بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یعنی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے واٹ از کینسر۔ کینسر کیا ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پہلے حصے پر۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یعنی کینسر اپنے لفظ میں ایک خوف کا احساس رکھتا ہے، موت کے خوف کا احساس۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کینسر اب لا علاج نہیں رہا۔ اگر انسان بر وقت کینسر کے علاج کی علامات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنا چیک اپ کروا لے تو اسے ابتدائی مرحلے پر ہی قابو میں کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کینسر کا علاج تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے۔ آج کی کاوش کینسر کی علامات کی نشاندہی ہے تاکہ یہ آگاہی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو آپ سب کا فرض ہے کہ اس مضمون کو اپنے زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کینسر کیا ہے۔ کینسر کیا ہے، اس کی تفصیل کے بارے میں جاننا نہ تو عام کاری کے لیے بہت ضروری ہے اور نہ اسے سمجھنا اتنا آسان ہی ہے۔ لیکن احباب کی جانب سے مسلسل کینسر کے بارے میں سوالات کے بعد اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ مختصراً یہ انسان کے جسم مختلف خلیات کا بنا ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ایک مخصوص حکم کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ ان کی جگہ نئے خلیات لے لیتے ہیں۔ کینسر کا آغاز اس سسٹم میں معمولی سی خرابی سے ہوتا ہے جس کی بنا پر تقسیم اور خاتمے کے متعلق دی جانے والی ہدایات کے خلاف بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خرابی کیوں ہوتی ہے اور کینسر کیوں ہوتا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ نئے خلیات تیزی سے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پرانے خلیات اپنے وقت مقررہ پر ختم نہیں ہوتے۔ نئے بننے والے یہ خلیات بیمار یعنی کینسر زدہ خلیات کہلاتے ہیں اور ہر تقسیم کے دوران اگلے خلیات میں یہ بغاوت، یہ خرابی منتقل کرتے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ خلیات صحت مند خلیہ کی نسبت زیادہ تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے خلیات گچھوں کی شکل میں مل جاتے ہیں اور جسم میں گلٹی یا ٹیومر بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گلٹی کینسر زدہ ہو۔ بعض اوقات کچھ گلٹیاں بے ضرر بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں کینسر کے خلیات موجود نہیں ہوتے، لیکن وہ گلٹیاں جو کہ کینسر زدہ ہوتی ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اپنے ساتھ موجود صحت مند خلیات کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں۔ جسم میں کینسر والے خلیات کی موجودگی صحت پر کئی طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان کی تیزی سے بڑھوتری دوسرے اعضاء کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ خون اور ضروری کیمیائی اجزاء لے کر جانے والی نالی کو بھی متاثر کرتی ہے، جس سے جسم میں درد اور دیگر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً لبے میں بننے والی گلٹی رطوبتوں کا راستہ بند کر سکتی ہے، جس سے مریض کینسر کے ساتھ ساتھ جرثومہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس طرح دماغ کے کسی بھی حصے میں بننے والی رسولی سے دماغ کے دیگر حصوں کو متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی حساسیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کینسر کا پھیلاؤ۔ متاثرہ حصے سے جسم کے دیگر حصوں تک کینسر کا پھیلاؤ اس سے ملحق جسم کے دوسرے عضلات اور بافتوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آنتڑیوں کے اندرونی حصے میں پیدا ہونے والے کینسر کے خلیات آنتڑیوں کی دیواروں سے گزر کر مثانے تک پھیل جاتے ہیں اور اس حصے کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں کینسر کے خلیات دوران خون میں شامل ہو کر جسم کے دور دراز حصوں تک اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ طبی اصطلاحات میں
اس عمل کو میٹاسٹیسس کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران جسم کے کسی بھی دوسرے حصے میں بننے والا کینسر پہلے بننے والے کینسر ہی کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ مثانے میں پیدا ہونے والا کینسر اگر پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہاں پیدا ہونے والے خلیات پھیپھڑوں کے کینسر کی بجائے آنتڑیوں کے کینسر کی خصوصیات لیے ہوئے ہوں گے۔ جب کبھی بھی کینسر اپنے بنیادی مقام سے جسم کے دوسرے حصوں تک پھیلنا شروع کر دے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں کامیابی کا تناسب بہت کم رہ جاتا ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ کینسر کے متعلق پہلے حصے کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو